بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران۔ جیسا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد سے متعلق تقریباً 4-5 رکوع نازل فرمائے۔ یہ آیتیں بھی اور اس کے بعد کی آیتیں بھی کئی رکوع تک غزوہ احد سے ہی متعلق ہے۔ غزوہ احد کی تفصیلات گزشتہ ہفتوں میں آ چکی ہیں، جس کا حاصل یہی تھا کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ صحابہ اکرام جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھلی پہاڑ پر مقرر کیا تھا تیر اندازوں کو، تاکہ پیچھے کی جانب سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کفار لوگ یا دشمن کی فوج بھاگ رہی ہے، تو وہ لوگ وہاں سے اتر آئے، جبکہ اللہ کے رسول نے ان کو تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس غلطی کی بنیاد پر وہ جو دشمن کے فوج کے لوگ تھے، ان میں سے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں ہو گئے، انہوں نے ایک فوج کی ٹکڑی کو لے کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ وہ فتح جو ہونے والی تھی وہ شکست میں بدل گئی، افراتفری کا عالم ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر تنہا ہو گئے، اور اسی میں اللہ کے رسول بھی شدید طور پر زخمی ہوئے۔ بالآخر لوگوں نے خبر بھی پھیلا دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور بالآخر جو ہے جو لوگ تھے کافر لوگ، جب لوگ سب جمع ہو گئے مسلمان اللہ کے رسول کے ارد گرد، تو پھر وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ بالکل مختصر طور پر ہے۔ اسی کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں نصیحتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی میں ایک نصیحت یہ بھی ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کہ بہت سے نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے بڑی محبت ہے، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب مت کیجیے۔ سو ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے گویا کہ ایک طرح کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کے ساتھ جو لڑنے والے تھے، ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور وہ لوگ بھی ڈٹے رہے، اور ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی اللہ کے راستے میں۔ تو ایسا ہی تم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک جگہ پر آ کر پاؤں اکھڑ گئے تھے صحابہ اکرام کے، وہ افراتفری کے عالم میں، جب یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، اور اچانک جب پچھلی اور سے حملہ ہوا، بڑا حملہ، تو سب جو ہے تتر بتر ہو گئے تھے۔ تو اسی بنیاد پر یہ نصیحت فرمائی گئی، اور ان کی ایک تعریف جو پچھلے لوگ تھے ان کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل پر اترائے نہیں، بلکہ اپنے عمل کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے معافی چاہی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کتنوں سے ہی اچھا عمل کر کے دکھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عمل ہونا چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کبھی ظاہری کمی ہو جاتی ہے، کبھی باطنی کمی ہو جاتی ہے، کبھی نیت کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر عمل کے بعد استغفار کرنا چاہیے، ہر اچھے عمل کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، اس کا ریزن وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ غلط کام کیا، ہم نے اچھا کام کیا۔ اس میں بہت ساری، ہر شخص اپنی نماز کے بارے میں غور کرے گا تو دھیان کے لحاظ سے، کہیں کچھ لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے، تو اسی پر جو ہے وہ استغفار ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا استغفار ایسا ہوتا ہے نماز کے بعد والا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا استغفار ایسا ہے کہ اس پر بھی ایک استغفار پڑھنا چاہیے، یعنی دھیان بے دھیانی میں استغفار بھی ہوتا ہے ہمارا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو، جب ہم استغفار کریں تو ہمارے ذہن میں ہمارے گناہ کا دھیان ہو کہ ہم اس گناہ سے، یا فلاں فلاں کمی ہو گئی ہے، یا فلاں فلاں اس طریقے کی کمی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار مطلب مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ تو ہم جب استغفار پڑھیں تو دل سے پڑھیں۔ تو ان جو نیک لوگ جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا، لڑائی کی، ان کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ اس عمل کے باوجود وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمارے کاموں میں اگر کچھ حد سے تجاوز ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا ہے تو اسے درگزر کر دیجئے۔ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو سو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا، بہترین بدلہ دیا، اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ دراصل جب اللہ کے رسول کے یک بارگی جب پیچھے سے حملہ ہوا، اور غیر متوقع حملہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد 700 بچ گئی تھی، 1000 آئے تھے لیکن 700 ہی بچ گئی تھی تعداد، اور کیونکہ 300 جو ہے منافقین کے ساتھ لوگ واپس ہو گئے تھے، اور اوپر ادھر سے جو ہے مخالف یا دشمن کے جو فوج تھی ان کی تعداد 3000 تھی۔ ایک تو ایسے ہی بڑا لشکر ہے وہ، پھر بھی مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترتیب دی تھی فوج کی، ایسی ترتیب دی تھی کہ آج بھی اس پر ریسرچ کرنے والے جو انگریز مورخین ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کی صف بندی کی تعریف کرتے ہیں کہ شاندار بہترین جرنیل تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میدان میں بھی اب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ غزوہ بدر میں بھی جہاں جہاں بھی ہے اللہ کے رسول کی صف بندی کو دیکھ کر اس لحاظ سے بھی لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی جو صف بندی تھی غزوہ احد میں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار یا دشمن کی جو فوج تھی وہ تھوڑے ہی مرحلے میں ٹک نہیں سکی، لیکن مسلمانوں کی غلطی ہوئی کہ وہ پیچھے خالی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ بھائی اب تو لڑائی ختم ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا دیا تو بھائی ہار ہو یا جیت ہو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان سے غلطی ہوئی۔ تو یک بارگی جب حملہ ہوا اور اوپر سے کسی نے خبر اڑا دی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، تو افراتفری بہت زیادہ پھیل گئی، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام جو مخلص تھے لیکن اسی افراتفری میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور زوردار حملے کے چکر میں میدان کو چھوڑ رہے تھے، میدان کو چھوڑنے لگے، چونکہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی خبر پھیل گئی ایسی، تو یعنی کہ ذہنی طور پر بھی اور باہری طور پر بھی دونوں طرف سے حملہ ہو گیا ایک بار کی۔ تو اس وقت جو ہے اس افراتفری میں منافقین نے بھی ایک چال شروع کر دی، جو لوگ اس طرح کے لوگ بچ گئے تھے وہاں کہ بھائی اب تو کیا فائدہ، اب جو ہے دین اسلام سے پھر جائیے، اب انہی لوگوں کا ہتھیار ڈال دیجیے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیجیے دشمن کے فوج کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اسی نسبت سے یا اسی حوالے سے جو نصیحت فرمائی، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام سے پھیر دیں، دھیرے دھیرے الٹا پھیر دیں گے۔ یا تو کوئی ڈائریکٹ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ بھائی پھیر جاؤ دین اسلام سے، یا کبھی ایسا مشورہ دیتے تھے کہ دھیرے دھیرے خود بخود اسلام کی عظمت دل سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہو، چاہے وہ چھپا ہوا کافر ہو جسے منافق کہتے ہیں، یا کھلا ہوا کافر ہو، ان کے مشورے کو مت مانیے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر الٹا پھر جاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست اور حامی و مددگار ہے۔
اسی لیے اسی کی بات مانو، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یا منافق ہیں ان کی بات مت مانو، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو ان کی غلطی پر تنبیہ بھی کی ہے، عتاب بھی ہے۔ عتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو وجہ ہے شکست کی، یعنی غلطی کی وجہ ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معافی بھی نازل کر دی ہے، جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ رب العزت نے معافی نامہ بھی دے دیا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم ابھی ڈال دیتے ہیں ہول یعنی رعب کافروں کے دلوں میں، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کی عبادت ہوگی، اس پر تو ہر چیز گواہی دیتی ہے، ہر چیز۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شعر ہے کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک بتاتی ہے کہ معبود جو ہے وہ ایک ہے، تو ہر چیز گواہی دیتی ہے، جبکہ غیر اللہ پر کوئی بھی چیز گواہی نہیں دیتی کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیتے ہیں، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کا، اور ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں یہ عذاب ہے کہ رعب ڈال دیں گے، اور آخرت میں ہے کہ جہنم ان کی جگہ ہے اور بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلائی دی تھی۔ تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعضے تو تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا، اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرما دے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اس میں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا ایک، اور اللہ نے اپنے وعدہ کہ مسلمان ہی غالب رہیں گے یہ وعدہ سچا کر دکھایا تھا۔ کب؟ جب تک کہ اللہ کے وعدے کو ہم پورا کرتے رہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے رہے۔ جب تک اللہ کے رسول نے جو فرما دیا تھا کہ اس کو یہاں پر رہنا ہے، 50 کو پیچھے رہنا ہے، فلاں کو فلاں جگہ رہنا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے بہت سارے لوگ قتل بھی ہو چکے تھے دشمن فوج کے۔ تو اللہ رب العزت، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تعداد 3700، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ان کو شکست کے بالکل دہار پر کر دیا، شکست کے کنارے کر دیا۔ بس شکست تو ہونے ہی والی تھی، لیکن اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن تم ہی غلطی کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کو سچا کر دکھایا، وہی کہ تم ہماری بات مانو گے، ہمارے رسول کی بات مانو گے تو تم کو غالب کر دیں گے، تم کو فتح یاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جب تک تم مان رہے تھے تب تک تم کو غالب کیا، جب تم نے خلاف ورزی شروع کر دی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بدل دیا اس کو۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے۔ وہ کمزوری ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ کمزوری ہے، اور باہم اختلاف کرنے لگے۔ اختلاف اسی میں کرنے لگے کہ ان کے جو سردار تھے، 50 تیر اندازوں کو، تیر پھینکنے والوں کو جو پشت پر بٹھایا تھا، تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ان کے جو سردار تھے، جو اللہ نے جو امیر مقرر کیا تھا، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تو ہم نہیں ہٹیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے اختلاف کر کے وہ نیچے اتر گئے پہاڑ پر سے،
یہی اسی کا تذکرہ ہے کہ اور تم اختلاف کرنے لگے، اس وقت جو ہے ہم نے اپنا وعدہ اور ہم نے جو مدد تھے اس کو ہٹا لیا، مدد کو ہٹا لیا، اور تم کہنے پر بھی نہ چلے، وہی جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا۔ کیوں نہیں چلے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی تم کو جو محبوب چیز ہے وہ نظر آ گئی، اور تم میں سے کچھ لوگ تو وہ سے دنیا کے طلبگار تھے۔ دراصل یہ پیچھے بھی بات آئی کہ مال غنیمت جو کہ لڑائی میں حاصل ہوتا ہے مال، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس غنیمت کے چکر میں وہاں سے اتر گئے۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ دراصل ان صحابہ اکرام جو کہ مطلب وہاں سے اترے تھے، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اب سب ہو گیا، ادھر تو معاملہ صاف ہے، تھوڑی موڑی ہو رہی ہے لڑائی، تو ہم لوگ بھی اتر کر جو سامان وغیرہ ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے تم لوگ بھی اتر گئے۔ تو بظاہر یہ ایک بظاہر جو ہے وہ دنیا داری ہے، بظاہر دنیا داری ہے، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مال و دولت کی صحیح لالچ نہیں ہے، یہ لالچ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غنیمت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو اٹھا لیا وہ اسی کا ہو گیا، یہ اصول نہیں ہے شریعت کا۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ لاسٹ میں ایک ایک پائی، ایک ایک چیز جو جنگ میں ملا ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا، اور امام المسلمین اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین کی نگرانی میں یا امیر لشکر کی نگرانی میں پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا شریعت کے اصول پر۔ شریعت کا اصول ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کہ 4 حصے جو فوجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں بھی ہے کہ بھائی گھوڑ سوار کو کتنا دیا جائے گا، اور پیادہ پا ہے کوئی تو اس کو کتنا دیا جائے گا، کوئی تلوار سے لڑ رہا ہے تو اس کو کتنا دیا جائے گا۔ ساری تفصیلات جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، شریعت نے نازل کر دیا تھا۔ اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر زخمی ہوا تو اس کو زیادہ ملے گا، کوئی جو ہے کسی کو اگر محفوظہ کے طور پر یعنی کہ ایسے رکھا تھا کہ ان کی ضرورت پڑے گی تو لایا جائے گا، میدان کے کنارے کھڑا کیا تھا تو ان کو نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اصول ہے اسی اصول کے مطابق ملتا۔ تو ایسا نہیں کہ اگر وہ مورچے جو صحابہ کرام چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ مورچے پر جمے رہتے اور مال غنیمت اکٹھا نہیں کرتے تو ان کو نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، ان کو تو بہرحال ملتا۔ اس لیے اس کو دنیا داری نہیں کہیں گے۔ بس ایک بات تھی کہ بھائی اب جب ہو گیا معاملہ ختم، شیطان نے بھٹکا دیا، معاملہ ختم ہو گیا تو اب کاہے کے لیے یہاں بیٹھے رہیں گے، یہ اصل چیز ذہن میں آئی۔ ورنہ اس کو لالچ نہیں کہ بھائی ان کو کیا لالچ ہو سکتی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے گھر بار کو، مکہ کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا، گھر بار سب کچھ کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے، ان کو کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ وہ جان دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور جان کے بازی لگاتے ہیں وہ، تو ان کو میدان تلوار سے یہ سب سے تھوڑی موڑے سامان سے کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ تو بظاہر کچھ نہیں، لیکن صورت کے اعتبار سے جو ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی پکڑ جو ہے بڑی ہوتی ہے، چھوٹی بات پر بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، بڑے لوگوں کی پکڑ چھوٹی بات پر بھی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام وہ تھے جن کی تربیت بھی کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ بعد میں یہ امامت کریں اور پوری دنیا کی ذمہ داری نبھائیں، اور نبھائیں۔ تو دراصل ان کی تربیت کرنی مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سب دکھایا کہ غلطی ہوئی تو اب ان پر جو ہے ان کی سزا ہوگی۔ تو تھوڑی سی لغزش ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے دل میں میلان آیا ہو مال کا، لیکن بظاہر اس کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہرحال ان کو ملتا، چاہے وہ اکٹھا کریں نہ کریں، جہاں پر تھے اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا تھا، وہ وہاں پر جمے رہتے تب بھی ملتا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ وہ جرم نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یا ہم بظاہر جو لگ رہا ہے آیت سے کہ وہ لالچ میں، مال کے لالچ میں وہاں سے اتر کر میدان میں آ گئے اور مال سمیٹنے لگے، وہ لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی سب کچھ ہو ہی گیا، بلا وجہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جیسے دل مچل نہیں جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو کہ بھائی دل مچل جاتا ہے تو آدمی کود جاتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے کیا ہے، تو وہ دل مچل گیا کہ اب تو فتح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، یہاں رکھے جو کود جاؤ جلدی سے، ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی صورت تھی، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے، بہرحال غلطی تو تھی، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے جو وجہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو غلطی ہے تو اس پر تنبیہ بھی آئی، اس پر جو ہے ایک طرح کی آزمائش بھی آئی۔
تو اسی لیے انہوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا منکم، تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعضے تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا تھا، یعنی جیسے ہی خلاف ورزی شروع ہوئی نبی کی بات کی، ویسے ہی نصرت کو، اپنی مدد کو روک لیا۔ پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کام کیا، ہٹا دیا۔ اور ہٹانا اس وجہ سے ہے، اب اس کو سمجھنا پڑے گا، ہٹانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد، 3000 کی تعداد، یہ 700 اوپر سے جب لاسٹ لڑائی جب ختم ہونے کو قریب ہوئی، ختم اس طرح ہوئی کہ تمام صحابہ کرام جو ہے جمع ہوئے اللہ کے رسول کے ارد گرد، اور پھر بھی جتنے لوگ تھے سب کے سب زخموں سے چور تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اتنی بڑی تعداد سے پورا پیس کر رکھ دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہٹا دیا۔ ان کے دل میں بات ہی نہیں آئی کہ بھائی ختم ہی کر دے۔ جب وہ بہت دور چلے گئے تب ان کو آیا یہ تو ہم لوگ بڑی غلطی ہوئی، تو ان کو مسل کر رکھ دینا تھا، سب کو آج قصہ ہی تمام کر دینا تھا۔ لیکن تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ وہ لوگ ایسا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اسی زخم کی حالت میں ہی صحابہ اکرام کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ جب صحابہ اکرام کے عزم کو دیکھا تو ان لوگوں کے دل میں جو ہے رعب آ گیا۔ تو وہ جو ہے لڑائی کا جو وہ منظر ہے کہ تھوڑے بڑے صحابہ اکرام بہت سارے شہید ہو گئے، بہت سارے گرفتار ہو گئے، تو شہادت کے بعد اکثر جو ہے زخموں سے چور تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اتنا کچھ کے باوجود اگر وہ چاہتے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ثم صرفکم عنہم، ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا۔ حالانکہ وہ چڑھائی کرنے کے لیے اور انتقام کے لیے آئے تھے، غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے، لیکن جو ہو گیا تھا اسی کو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ وہ چل دیا، بہت دور جانے کے بعد احساس ہوا ہم نے بڑی غلطی کر دی۔ اور ایک آدمی کو جو ہے، ایک دیہاتی کو پکڑ کے بولا کہ جاؤ مدینہ میں لوگوں کو ڈراؤ کہ ہم لوگ آ رہے ہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن کیا دیکھتے وہ اللہ کے رسول کو بذریعہ وہی پتہ چلا، تو اللہ کے رسول جو ہے کچھ کرنے، صحابہ اکرام کو کہا کہ پیچھا کرو ان کا۔ جب وہ دیہاتی نے دیکھا اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، تو پھر وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ۔ تو حالانکہ چاہتے تو سب کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایک آزمائش تھی، ختم کرنا نہیں تھا، ایک آزمائش تھی، وہ ہم نے آزمایا۔ تمہاری آزمائش فرما، یہ سزا نہیں ہے نا، یہ جو ہے سزا نہیں، آزمائش۔ جیسے کہ اس کو ایسے سمجھتے جیسے کہ ہمارے اولاد ہے، ہمارا لڑکا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ایک سزا دیتے ہیں، لیکن وہ سزا دشمنی میں نہیں ہوتی بلکہ ہمدردی میں ہوتی تاکہ وہ سدھر جائے۔ ٹھیک اسی طریقے کی یہ ایک جو غلطی ہوئی تھی صحابہ کرام سے، اسی طرح کی ایک سرزنش تھی یہ۔ اور ایک جگہ تو اور بھی فرمایا کہ تاکہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، وہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم شہادت نصیب ہو۔ بہرحال اللہ کی بہت ساری مصلحتیں تھیں اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمدردی میں دی گئی سزا ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے، اصلاح مقصود تھی، کیونکہ ان کے ذریعہ پھر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلانا تھا، ان کے ذریعہ بڑے بڑے کام لینے تھے، اس لیے گویا کہ اصلاح کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا۔ تمہاری آزمائش فرما، یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ دیکھیں معافی نامہ بھی نازل کر دیا۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یا کسی کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں چوں چرا کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ ہم نے معاف کر دیا تھا، ہماری کیا جسارت ہے کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جو کتاب ہے اس میں ہر جگہ صراحت ملے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام محترم ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور ہر ایک کا احترام جو ہے ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ ان کا تذکرہ جب بھی ہوگا تو خیر کے ساتھ ہوگا، برائی کے ساتھ یا ان پر طعن و تشنیع کے ساتھ کوئی تذکرہ کرنا ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لقد رضی اللہ، اور نہ جانے کتنی کتنی آیات کے اندر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے نہ جانے کیا کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کا خاص طور پر عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں، ہمارے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اور جو بھی جن واسطے سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے ان تمام لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.